بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بھائی اگلا موضوع ہمارا آج بڑا عجیب موضوع ہے. شاید آپ لوگوں کو سن کے بھی ایک حیرانی ہو رہی ہو کہ رن مریدی کے فضائل قرآن و سنت کے اندر کیا بیان ہوا ہے. اچھا بہرحال یہ لفظ میں نے استعمال کیا ہے رن مریدی کا, کو پریشان مت ہوئیے گا. ہمارے یہاں پر اس کو بہت سے انداز میں تعبیر کیا جاتا ہے کہ بیگم دے تھلے لگے ہیں, پنجابی کے اندر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے, رن مریدی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو مختلف جہتوں کے اندر اس لفظ کو ہم استعمال کرتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ اس لفظ کو ہم برے معنی میں ہی لے کر کے جائیں, ٹھیک ہے نا, برے معنی میں ضروری نہیں ہم لے کے جائیں, لیکن اس لفظ کو میں پرٹیکولرلی استعمال کر رہا ہوں ایک الگ حیثیت کے اندر. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب رشتہ ازدواج ہوتا ہے, نکاح ہوتا ہے, نارملی کیا رویہ ہے اس عورت کے ساتھ جس کو آپ گھر پہ لے کر آ رہے ہیں, جس کو آپ بیوی کہتے ہیں, اس کے ساتھ رکھا جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسا رویہ رکھا اور کیسا انداز رکھا, کیا اخلاق رکھا خواتین کے ساتھ. ہمیں نارملی اس چیز کا پتہ نہیں, نہ ہم نے حدیثوں کا مطالعہ کیا ہوتا ہے. تو کہیں نہ کہیں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خواتین جو ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں ان پر کہیں نہ کہیں ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ یہ حقوق ہے خواتین کے. سے خاتون کا صرف یہ حق نہیں ہوتا کہ آپ نے نان نفقہ لا کے اس کے ہاتھ میں رکھ دیا, پیسہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا, اور یہ باقی جو اس کے ساتھ معاشرت کے حقوق اللہ نے فرض رکھے ہم ان کو یکدم نظر انداز کرتے چلے جائیں. تو جو دین نے معاشرتی حقوق خاتون کے ہمارے اوپر رکھے ہیں, میں نے اس کو رن مریدی سے تعبیر کیا. اور کیوں کیا ہے, جیسے آپ حدیثیں میں ابھی آپ کے سامنے سناتا ہوں, قرآن کی آیتیں پڑھوں گا, آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. تو اس لیے میں نے ٹائٹل یہ رکھا ہے آج کے بیان کا, رن مریدی کے فضائل. ٹھیک ہے, تو رن مریدی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ رکھتے ہیں رن مریدی تو اس پہ فخر کیجئے گا, اور اس تانے سے اگر لوگ آپ کو یہ تانا دیں رن مریدی کا تو پریشان مت ہوئیے گا. آپ بلکہ کہیے گا ہاں میں رن مرید ہوں, اگر میرے دین نے, میں اپنے دین پر عمل کروں اور اس دین پر عمل کرنے میں مجھے رن مریدی کے تانے ملیں تو ٹھیک ہے جی, میں رن مرید ہوں. اس سے بڑی بیعت مجھے تو دنیا میں نظر نہیں آتی ہے. چلے جی اب ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں اس ٹاپک کو. سب سے پہلے دیکھیے گا اللہ نے ہم پر فرض رکھا ہے, بہت سی چیزیں فرض رکھی ہیں. عورت کا نان نفقہ بھی فرض رکھا ہے واجبات میں, میں ابھی اس کو ڈسکس نہیں کر رہا. اور یہی ہمارے یہاں کلیتاً سمجھا جاتا ہے شاید بیوی کا یہی حق ہے کہ اس کو لا کے پیسے ہم نے دے دیے. یہ کچھ بھی نہیں ہے جو اس کے ساتھ معاشرتی حق اللہ نے رکھے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اب ترجمہ غور کیجئے گا. اللہ نے فرمایا عورت کے ساتھ جو آپ نے زندگی گزارنی ہے, عاشروہن امر ہے, حکم ہے, تو معاشرت کرو اپنی بیوی کے ساتھ بالمعروف, سب سے اچھے انداز کے اندر, سب سے پیار بھرے انداز کے اندر آپ نے معاشرت جینا ہے, زندگی گزارنی ہے بیوی کے ساتھ. آگے اللہ نے فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اور تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, عورت کو اپنے پاس رکھو بیوی بنا کر تو اعلیٰ درجے کے معروف کے ساتھ, او تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, اگر اس کو چھوڑنا بھی ہے تو اس سے بھی بڑے پیار اور اچھے انداز کے اندر اس کو چھوڑنا ہے. یہ قرآن پاک کی آیت. اب اس قرآن پاک کی آیت کے اندر اللہ نے ہمیں حکم دیا معاشرت عورت کے ساتھ ہم نے بڑے پیاری انداز میں رکھنی ہے. اب وہ پیارے انداز کی جو معاشرت ہے اس کو پریکٹیکلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا. اب اگر اس اللہ کے نبی علیہ السلام کی معاشرت کی سنتوں کو کوئی زندہ کرے, اور وہ زندہ کرنے کے اندر اگر اس کو رن مریدی کے تانے ملنا شروع ہو جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ رن مریدی کے تانے برداشت کر لیجئے گا, لیکن اس معاشرت کی سنت کو زندہ ضرور کیجئے گا. کہ ہمارے یہاں معاشرت کی سنتیں بالکل فوت ہیں. لیکن یہ بھی بتا دوں معاشرت کی جو کچھ سنتیں ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بیچ محفل کے اندر کریں, وہ آپ بند کمرے میں بھی کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ سب کے بیچ میں کریں. بھائی مثال کے طور پر اب میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, مثال کے طور پر خاتون کے ساتھ آپ نے اچھی معاشرت کرنی ہے تو یقیناً ہمارے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسا زندگی گزاری اپنی ازواج کے ساتھ, وہ کیا ادائیں تھیں, وہ کیا سنتیں تھیں کہ جس کو ہم کیا زندگی گزارنے کی وہ سنتیں فوت ہو گئی ہمارے یہاں. اب ان سنتوں میں سے نمبر 1 دیکھیے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مبارک ذات اللہ نے ایسی رکھی تھی کہ اللہ نے اس ذات میں برکت اتنی ڈالی کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا جھوٹا پی لیتا تو اس کو شفائیں مل جاتی ہے اللہ کی بارگاہ سے. کوئی بیمار ہوتا وہ جھوٹا پی لیتا, اس کو اللہ شفا دے دیتے. کوئی کسی کو زخم ہوتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن اس کو لگا دیتے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ آرام دے دیتے. اتنی برکت رکھی تھی اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کے مبارک جھوٹے میں. لیکن جب معاشرت کی باری آئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنت قائم کی, اور وہ سنت یہ ہے, بخاری کی روایت ہے, ام المومنین, مومنین کی ماں عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا رویہ, پیار اور اخلاق کا ہمارے ساتھ ایسا تھا کہ ہم کبھی پانی پیتے تو ہمارا پانی جھوٹا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوہر ہیں, ہمارا جھوٹا پانی خود پیتے, نہ صرف جھوٹا پانی پیتے بلکہ جس جگہ ہم نے ہونٹ لگا کر پانی پیا ہوتا اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے بھی مبارک ہونٹ اسی جگہ پر لگا کر پانی پیتے.
یہ ایک ادا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ اپنی زوجہ کا جھوٹا پانی پئیں اور اسی انداز کے اندر پئیں تو آپ کو اگر رن مریدی کا تانا ملتا ہے ملنے دیں، آپ برداشت کریں اس کو. لیکن یہ معاشرت کا حق ہے جو اللہ نے رکھا ہے عاشروہن بالمعروف کے زمرے کے اندر، کہ آپ نے عورت کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا ہے، اس کو یہ ادائیں، اس کو یہ آپ کا پیار بھرا انداز یہ اچھا لگتا ہے، آپ کریں، اس کا جھوٹا استعمال کریں. نہ صرف پینے کے اندر بلکہ بخاری کی ایک اور روایت ہے، ام المومنین بیان کرتے ہیں اسی طرح ہم کبھی کچھ کھا رہے ہوں، جیسے ہمارے ہاتھ میں کوئی بوٹی ہو، ہم اس کو کھائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہماری کھائی جگہ سے خود کھایا کرتے تھے. اور یہ سنت قائم کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ عورت کے ساتھ جو اچھی معاشرت کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کے اندر یہ چیزیں بھی داخل ہیں کہ خاتون کو اتنی قدر دی جائے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کا جھوٹا ساری امت تڑپ تڑپ کے لے کھائے شفائیں دے دے اللہ، وہ خود اللہ کے نبی اپنے گھر کی ازواج کا جھوٹا استعمال کیا کرتا ہے. اتنی بڑی سنت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کی. اسی طریقہ کار سے معاشرت کے حقوق میں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پریکٹیکلی عملی طور پر کر کے دکھایا. ہمیں نارملی یہ پتا ہے کہ صدقہ ایک لفظ ہے، اور جو صدقہ ہے وہ ہوتا ہے کسی غریب کی مدد کر دینا. یاد رکھیے گا صدقہ یہ بھی ہے غریب کی مدد کرنا، لیکن سارے صدقے صرف یہ نہیں ہیں. آپ کے گھر کے اندر بھی بہت سے صدقے اللہ نے رکھے ہیں، اور وہ بیوی کے ساتھ معاشرت کے، اچھی معاشرت کے صدقے ہیں. یہ بھی امام بخاری اس حدیث کو لے کر کے آیا. سنیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرد نوالا لے اور اس نوالے کو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے، اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے، تو صرف اس نوالے کو بیوی کے منہ میں ڈالنا اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ شمار کر کے آپ کو اجر دیتے ہیں. یہ صدقہ ہے اللہ کی بارگاہ. لہذا ہم صرف صدقے کو یہی سمجھتے ہیں کہ کسی کو 100 روپیہ دے دیا، کسی کو 1000 روپے مہینے کی ہم نے ہیلپ کر دی، وہ بھی صدقہ ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر، وہ بھی صدقہ ہے. لیکن صدقے کا ایک محل اللہ نے آپ کے گھر کے اندر بھی رکھا ہوا ہے بیوی کی صورت کے اندر، کہ جس کے لیے حقوق ہیں کہ آپ کبھی کھانا کھائیں تو نوالا اس کے منہ میں اپنے ہاتھ سے آپ نے ڈالنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں صدقے کے ثواب آپ نے لینے. تو یہ اچھی معاشرت ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قائم. اچھا بہرحال اب میں بیوی کے منہ میں روٹی کے نوالے ڈالوں اور کسی طرح یہ بات لیک آؤٹ ہو جائے اور لوگوں کو پتہ چلے اور لوگ مجھے رن مرید کہیں تو فخر کیجئے گا، بولنا ہاں میں ٹھیک، میں رن مرید. اگر اس کو رن مریدی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، ہم رن مریدی صحیح. تو بہرحال یہ حقوق میں سے ہے یہ خاتون کے. اللہ کے نبی معاشرت، اچھی معاشرت میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پریکٹیکلی یہ سنت کر کے بتایا. اور بدقسمتی سے یہ سنتیں ہمارے یہاں بالکل فوت ہے. ہمارے ایک شرم محسوس کی جاتی ہے اس چیز کے اندر. لیکن ضروری، میں نے بار بار کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں کہ سب کے سامنے عمل کیا جائے. آپ جب بیوی کے ساتھ تنہائی کے اندر ہوں تب ایسا کریں، ضروری نہیں سب کے سامنے ایسا کریں، اچھا بھی نہیں لگے گا. اسی طریقے کار سے دیکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور سنتیں یہ کہ اگر کبھی خاتون ہیں ان کو چوٹ لگ جائے، آپ کی بیوی ہیں، تو زخم لگ جائے، درد ہو رہی ہے، کھانا پکاتے کٹ لگ گیا، خون نکل آیا وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی صورت کہ ان کی آنکھوں سے آنسو آ جائے اس چوٹ کی وجہ سے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت قائم ہو. یاد رکھیے گا اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ تھی حضرت صفیہ نام تھا ان کا. تمام مومنین کی ماں ان کا نام تھا صفیہ، اور میری امی کا نام بھی ہے صفیہ، ضمناً بتایا آپ کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہیں صفیہ، وہ ایک دفعہ اونٹنی پر سوار تھی، گر گئیں تو ان کو چوٹ لگ گئی. اب اس چوٹ کی وجہ سے درد ہوئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اب حدیث کے لفظ ہیں سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، ان کے پاس بیٹھے ہیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی آنکھوں کے آنسوؤں کو صاف کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اور ان کو حوصلہ دیا ان کی اس تکلیف کے اندر. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو حسن معاشرت قائم کی بیوی کے ساتھ، اس کے اندر یہ ایک سنت اور آداب ہی رکھ دی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ آپ نے کبھی ایسا موقع آ جائے تو آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی زوجہ کے آنکھوں کے آنسوؤں کو صاف کر دیں، اور دل میں نیت بھی کر لیجئے گا کہ ہم اس سنت کی ادائیگی کی نیت کر رہے ہیں. ہمیں بہت سے کام انما الاعمال بالنیات، نیت نہیں کریں گے ثواب نہیں ملتا. نیت کریں اچھی معاشرت کی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سب سنتیں، ہاں اس سنتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ کو رن مریدی کا تانا ملنا شروع ہو جائے، خوشی سے قبول کیجئے گا، ٹھیک ہے جی ہم رن مرید ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاص سنت ہے، اور نسائی کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خلا فی بیتہ الین الناس بساما ضحاکا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنت تھی کہ جب گھر میں تشریف لاتے تو جب باہر سے انسان گھر میں آتا ہے تو گھر میں ظاہر ہے گھر کی خواتین ہوتی، تو جب پہلی نظر ان پر پڑتی تھی نا، خاتون پر، گھر کی بیوی پر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ پر،
جب پہلی نظر پڑتی تھی علی الناسا بسام ضحاکا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کھلا کے مسکرا کے فیس کرتے ہیں. یعنی جب گھر میں داخل ہوئے اور اپنے گھر کی خاتون کو دیکھا تو چہرے پر اسمائل آتی، نبی بڑی پیاری مسکراہٹ آتی. یہ پہلی ملاقات اور پہلی دفعہ دیکھنے کا انداز تھا اللہ کے نبی علیہ السلام. تو مرجھائے ہوئے چہرے سے گھر میں نہیں آیا کریں، یا بیوی پر پہلی نظر پڑے تو مرجھائے چہرے سے پہلی نظر نہ ڈالا کریں. جب آپ گھر کے اندر آئیں اور گھر میں جب اپنی زوجہ کو دیکھیں، ظاہر سلام کیا جاتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مسکراتے چہرے کے ساتھ سلام کیجیے گا. تو بیوی پر پہلی نظر پڑے تو آپ کا چہرے پر مسکراہٹ ہو، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت. اگر کوئی رن مریدی کا تانا دے خوشی سے قبول کر لیجئے گا. اس چیز کو میں رن مریدی کے فضائل کہہ رہا ہوں. میں کسی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے لوگ تانا دیتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، کرنے دیجیے گا. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، کیونکہ سنت اللہ کے نبی علیہ السلام نے قائم کی. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور کئی سنتیں ہیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد جب گھر سے باہر جاتا ہے تو جب تک وہ گھر پہ لوٹ کے نہیں آتا، تو حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا گھر کی جو خاتون ہے، یعنی آپ کی جو بیوی ہے، اللہ نے اس کی طبیعت ایسی بنائی ہوتی ہے، یہی طبیعت ماں کی بھی ہوتی ہے، بیوی کی بھی ہوتی ہے، کہ جب تک شوہر گھر میں نہ آئے اس کو بے چینی رہے گی، وہ کھانا صحیح نہیں کھائے گی، اس کو نیند نہیں آئے گی. اور انتظار کی شدت کے اندر یہ کیفیت عورت کو ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب گھر سے باہر جاؤ، کام شام جب تمہارے ختم ہو جایا کریں، تو یہ یاد رکھو کہ گھر میں کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ کھا بھی نہیں رہا ہے، وہ سو بھی نہیں رہا ہے. عورت کی اس کیفیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اچھا بائی دا وے ہمارے یہاں حدیث آدھی بیان کی جاتی ہے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے. تو یہ حدیث پوری یہ نہیں ہے. پوری حدیث یہ ہے کہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے گھر کی عورت کے لیے، کہ جب شوہر سفر میں جاتا ہے تو عورت کے لیے وہ عذاب بن جاتا ہے، وہ کھاتی بھی نہیں ہے، وہ سوتی بھی نہیں. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب سفر پر جاؤ، کام ختم ہو جائے، واپسی فوراً آؤ، کہ آپ کا گھر میں کوئی شدت سے انتظار کر رہا ہے. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، دیکھیے گا عام طور پہ ہمارے یہاں بھی پاکستان کے اندر ہم رہتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ شوہر یا بچہ گھر سے باہر ہو یا شوہر گھر سے باہر ہو تو وہ بے چینی کے عالم میں رہے گی جب تک گھر پہ سب نہ آ جائیں. کھانا بھی اس کو مزہ نہیں آئے گا کھانے کا، نیند بھی اس کو صحیح نہیں آئے گی. یہ عورت کی عادت آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں. لیکن کیا اس کا کبھی ریورس ہوا ہے، الٹ ہوا ہے کبھی، کہ بیوی گھر سے باہر ہو، بیوی نے آنا ہو اور شوہر بے چینی کے عالم کے اندر ہو، اور شوہر کو نیند نہ آ رہی ہو، اور شوہر جو ہے وہ بے چینی کے اندر ہو کہ کب میری بیگم نے آنا ہے؟ یہ چیز دیکھنے میں نہیں آتی ہمارے یہاں نارملی. شوہر ہے وہ سو بھی جائے گا آرام سے، کھانا بھی کھا لے گا آرام سے. اب دل کے حال اللہ جانے، تو کیا دل میں بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے؟ لیکن میں اب آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کریمہ، یہ بھی امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ جب حج کے دن تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر کی زوجہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمرے کے لیے بھیجا مقام تنعیم کی طرف، کہ آپ وہاں جائیں. ساتھ بھائی کو بھیجا عبد الرحمن کو، آپ ساتھ جائیں، وہاں سے ہو کر آ کے عمرہ کریں. تو حدیث کے لفظ ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ چلی گئیں اور شہر سے باہر جانا تھا، شہر کے باہر سے ہو کر کے آنا تھا، ٹائم لگنا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب تک آپ کی زوجہ واپس نہیں آئی تھیں ان کے انتظار میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی کی تھی، اس پہاڑی کی چوٹی کے اوپر جا کر کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگ گئے کہ ہماری بیوی ابھی تک آئی نہیں، ہماری زوجہ ابھی تک آئی نہیں. دیکھتے چلے گئے شدت انتظار کے اندر. حدیث کے لفظ ہے جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظر پڑی اپنی زوجہ پر کہ ہاں وہ آ گئیں، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اس چوٹی سے واپس تشریف لائے. یہ بھی ایک اعلیٰ درجے کی سنت اللہ کے نبی علیہ السلام نے قائم کی، اور اس کیفیت کو ہمارے یہاں نہیں رکھا جاتا. کیسے رکھا جائے گا بھائی؟ گھر سے عورت باہر ہو تو ہمیں تو مزہ آتا ہے، شوہر ہو تو بڑا مزہ آتا ہے کہ عورت باہر چلی گئی ہے تو وہ اپنے اب کو یہ بھی نہیں بولے گا کہ بستر خراب کیوں کیا ہے، ورنہ تو ڈانٹ پڑتی رہتی ہے. تو کہنے کا مقصد کہ یہ کیفیت ہے دل کی کہ اگر کبھی بیوی گھر سے باہر ہو تو اس کے شدت انتظار کے اندر آپ کا دل بے چین رہنا چاہیے. یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ درجے کی سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک بھی اپنی ازواج کی گود میں رکھ دیا کرتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کیے ہوئے ہیں مسجد نبی شریف کے اندر، اس کے باوجود بھی حجرہ شریف ساتھ تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا سر اقدس اپنی زوجہ کے اپنی بیوی کی گود میں رکھا. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پھر ہم نبی علیہ السلام کے بالوں کو سنوار رہے تھے، کنگھا کر رہے تھے نبی علیہ السلام کی مبارک زلفوں میں. یہ بھی ایک سنت قائم کی اللہ کے نبی علیہ السلام. تو یہ وہ اچھی معاشرت کی اعلیٰ درجے کی اخلاقی سنتیں ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قائم کی اپنے عمل مبارک سے، اپنے عمل مبارک سے. سبحان اللہ، اعلیٰ درجے کی یہ سنتیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ رات کے وقت، یاد رکھیے گا، سونے سے پہلے
باتیں کیا کرتے تھے. ہمارے یہاں یہ سنت بھی قدرے فوت ہوتی جا رہی ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ ظاہر ہے موبائل کا آج کل شغف زیادہ ہے ہر ایک کے پاس, تو رات کو جب کمرے میں تنہائیاں ہوتی ہیں تو بیوی ساتھ لیٹی ہے, شوہر ساتھ لیٹا ہے, یا موبائل میں لگی, یہ بھی موبائل میں لگا, کوئی آپس میں ڈسکشن, کوئی آپس میں بات نہیں ہو رہی ہے, سو گئے دونوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی, خود ازواج بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازواج, ہماری مائیں, وہ کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جب رات میں تشریف لاتے تو سونے سے پہلے ہم سے کچھ دیر باتیں کرتے تھے, پھر اللہ کے نبی علیہ السلام باتیں کر کے پھر آرام کیا کرتے تھے. لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کا یہ حق ہے, اس کو زندہ کیا جائے کہ رات کو سونے سے پہلے اب کچھ دیر 5 منٹ ہی صحیح, وہ 5 منٹ سے زیادہ تجلیات بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے نا ایک دوسرے کی پاکستان کے ماحول میں, تو بہرحال آپ 5 منٹ ہی صحیح لیکن اپنی بیوی سے ضرور گفتگو کریں, اس کے بعد آپ سوئیں. یہ اپنا ایک روزانہ کا وظیفہ ضرور بنائیں, اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے, سنت کو زندہ ضرور کیا جائے. یہ سنتیں فوت ہو گئی ہمارے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کریمہ تھی کہ اہم کام بھی ہوتا, اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی ازواج سے مشورہ لیا کرتے تھے, اور پھر وہ مشورہ اچھا ملتا تو اس پر عمل بھی کیا کرتے. یہاں تک کہ بڑے بڑے واقعات ہوئے اس کے اندر پیچھے مشورہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازواج کا تھا, بیویوں کا تھا, اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر عمل بھی کیا. جیسے ام سلمہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے, حدیبیہ کے وقت میں جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احرام کھولو واپس چلیں, تو صحابہ کرام نے احرام نہ کھولے تھے, ان کو یہ بات بڑی عجیب لگی, ہم حق پر بھی ہیں, عمرہ حج نہیں کر پا رہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ نے مشورہ دیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ آپ پریشان نہ ہو, آپ خود احرام کھولیں اور صحابہ میں بس چکر لگا کے آ جائیں. جب صحابہ آپ کو دیکھیں گے کہ جب نبی نے یہ احرام کھول دیا ہم کیا کریں, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آج اس بات پر عمل کیا, اس مشورے پر باہر تشریف لے گئے. پھر صحابہ نے دیکھا جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے احرام کھول دیا ہم کیا کریں گے, احرام رکھ کے سب نے کھول دیا. تو اہم امور کے اندر اپنی زوجہ سے مشورہ لینا نہایت اعلیٰ درجے کی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ہمارے یہاں یہ سنت بھی بالکل مفقود ہے کہ ہم لوگ فیصلے کرتے ہیں اور بیگموں کو صرف فیصلے سنا دیتے ہیں, ان سے مشورہ نہیں کرتے. مشورہ کرنا چاہیے, مشورہ کرنا چاہیے. ہمارے یہاں بلکہ ایک روایت بھی بڑی, وہ حالانکہ موضوع روایت ہے, وہ غلط روایت ہے, وہ باطل روایت ہے. عمر فاروق کا نام لے کر کے کہا جاتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے بیگموں سے مشورہ لو کرو اس کا الٹ. یہ بالکل باطل روایت ہے. حضرت عمر فاروق سے ایسی بات کوئی بھی ثابت نہیں ہے. محدثین نے منع کیا ہے کہ ایسی باتیں الٹی سیدھی لوگوں میں بیان نہ کی جائے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی خود کی سنت ہے ازواج سے مشورہ لینا, تو پھر کیسے کوئی صحابی کہے کہ نہیں مشورہ لو کرو الٹا, یہ بالکل غلط بات ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ ایک لعب بھی کیا کرتے تھے. لعب کہتے ہیں کچھ کھیل کود کرنا, اور اس کھیل کود کے اندر سے حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی ریس لگا دیا کرتے تھے اپنی ازواج کے ساتھ. اور عائشہ صدیقہ اس کو بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے ریس لگائی تو میں آگے نکل گئی, میں جیت گئی آسان الفاظ میں. تو اس کے بعد ایک دفعہ پھر ہم نے ریس لگائی تو ہمارا جسم اس وقت تھوڑا پھول گیا تھا, موٹا ہو گیا تھا, تو اللہ کے نبی علیہ السلام آگے نکل گئے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا تھا کہ یہ پہلے جو ریس میں آپ جیتے ہیں آج ہم جیتے برابر ہو گیا صاحب. تو یہ کھیل کود جو ہے ازواج کے ساتھ یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے قائم کیا تاکہ ان کا دل بہلے, دل لگا رہے ان کا. تو یہ سارے عمل یاد رکھیے گا, اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتیں ہیں. ان عملوں کو کرتے ہوئے آپ کو رن مریدی کا تانا ملتا ہے, خوشی سے قبول کر لیجئے گا, کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں. اس لیے رن مریدی اپنے فضائل خود رکھتا ہے. اگر ان باتوں کو رن مریدی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی, ہمیں یہ ایسی رن مریدی قبول ہے کہ جس رن مریدی کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتیں قائم ہو جائیں. سبحان اللہ, ایسی رن مریدی ہمیں قبول ہونی چاہیے. اچھا, اسی طریقے سے دیکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ سنتیں ایسی قائم کی سبحان اللہ اعلیٰ درجے کی, جس کی طرف ہماری بالکل توجہ نہیں ہے. مثلا نمبر 1, اگر کوئی شخص کاروبار کرے, دنیا کا کوئی کام کرے, یہاں تک کہ عبادت کرے, اگر عبادت کرنا بھی ازواج کو اذیت کا باعث بنے گا تو ایسی نفلی عبادت کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبول نہیں کیا, منع فرما دیا. مشہور واقعہ سنیے گا, ابو درداء اور سلمان فارسی علیہ, امام بخاری اس واقعے کو لے کر آیا جس سے اعلیٰ درجے کی نکات نکلتے ہیں. غور کیجئے گا, ابو درداء وہ صحابی تھے پورا سال روزہ رکھتے تھے, ساری ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے, اور یہ جو نفلی عبادت کیا کرتے تھے کثرت کے ساتھ. حضرت سلمان فارسی آپ کے دوست تھے, کچھ دنوں کے لیے آپ کے گھر میں رہنے آ گئے. تو جب آپ نے ابو درداء کو دیکھا ساری رات عبادت کرتا ہے, یہ بندہ سارا سال روزہ رکھتا ہے, آپ نے ابو درداء کی بیوی سے بات کی کہ آپ کو ابو درداء کے عمل سے کوئی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا بالکل مسئلہ ہے کہ میرا جو شوہر ہے وہ اللہ کی عبادت میں بہت زیادہ مشغول رہتا ہے, لہٰذا جو ہمارا حقوق ہے, ہمیں جو وقت چاہیے, ہم سے بھی کچھ باتیں کرے, وہ کوئی دل کی سنے, ہم سے کچھ کرے, کوئی مشورہ لے, ہمیں ٹائم نہیں دے پاتا ہے.
اب غور کیجئے گا، ابو دردہ صحابی عبادت میں اتنے زیادہ مشغول تھے کہ ٹائم نہیں دے پاتے تھے اپنی بیگم کو. اب رات کا وقت آیا تو ابو دردہ اٹھ کے عبادت کرنے لگے، تو سلمان فارسی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ سو میرے ساتھ، صبح اٹھیں گے پھر تہجد کے ٹائم اٹھیں گے، دونوں نماز پڑھیں. انہوں نے سلا دیا. کہنے کا مقصد اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری ہوئی، یہ سارا واقعہ بتایا گیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ایسا ایسا ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سلمان فارسی تو نے بالکل ٹھیک کیا. پھر تاریخی جملے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ادا کیے، فرمایا انا للجسم علی کا حق انا لاہلی علی کا حق. کہا کہ اللہ نے تیرے اپنے جسم کا بھی تجھ پہ حق رکھا ہے، تیری بیوی کا بھی اللہ نے تجھ پر حق رکھا ہے. اتنی عبادت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع ہی نہیں رکھا کہ جو آپ کی بیوی کے لیے جو ٹائم ہے بیوی کو دینے کے لیے، جس سے اس کو تسلی ہو اس کے دل کو، آپ وہ نہ دے سک رہے. تو جب ہمارا دین اتنی عبادت برداشت نہ کرے، اتنی عبادت پہ ثواب نہیں ملتا، اور انسان شاید پکڑ میں آ جائے کہ جس عبادت کی وجہ سے آپ بیوی کے حقوق یا اخلاقی حقوق ادا نہ کر پا رہے ہو، تو آپ عبادت سے ہٹ کر دیگر معاملات کے اندر اتنا زیادہ اپنے آپ کو مشغول کر دیں کہ بہرحال کیا کریں، پاکستان کا عرف ہے، یا مہنگائی بھی بہت ہے، یا کام بھی تو کرنا ہے نا، یا دن میں بھی کام کرنا ہے، راتوں میں بھی کام کرنا ہے، کیا کریں. لیکن بہرحال یہ اعلیٰ درجے کی سنت ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کی. اللہ کے نبی علیہ السلام، ہاں ان سنتوں پر عمل کرتے آپ کو تانے ملیں رن مریدی کے، خوشی سے قبول کر لیجئے گا. اور اب آخر میں 2 حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں، اپنے اس ٹاپک کا اختتام کروں گا. ایک حدیث یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ سب سے بہترین جگہ پر اللہ کے نبی کی روح قبض ہوتی. اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحے میں جب روح قبض ہوئی تھی کہاں ہوئی تھی؟ آپ کو حیرانی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحے جب تھے زندگی کے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک سر اپنی بیوی کی گود میں رکھا ہوا تھا. اسی حالت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی روح قبض ہوئی. مبارک اور مقدس اعلیٰ اور اولا روح پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب قبض ہوئی، بخاری کی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ ام المومنین کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ لگے ہوئے تھے، اس حالت میں روح مبارک قبض ہوئی. تو ازواج کے ساتھ اخلاقی معاملہ ہے اتنا اعلیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب روح مبارک بھی قبض ہو تو اپنی زوجہ کی گود میں مبارک سر ہو اللہ کے نبی علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے زیادہ اچھی معاشرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو قائم کی ہے ہو ہی نہیں سکتی. یہ سب سنتیں ہم نے چھوڑ دی ہوئی ہیں، اور ہمارے نزدیک بیوی کے حقوق صرف اتنے ہیں کہ اس کو ہم نے پیسے دے دیے، نان نفقہ دے دیا، اور اس کے ساتھ یہ معاشرت کی جو اخلاق اور پیار کی ادائیں یہ ہم نے چھوڑ دی. اور یہ سب چھوڑ دیں تو عورت جو ہے اس کی نفسیات ہے، عورت جو ہے وہ مال کو تھوکے گی بھی نہیں، پسند ہی نہیں کرے گی. بلکہ آپ مال نہ دیں، عورت کے ساتھ صرف یہ حقوق آپ رکھیں ایک اخلاق اور پیار کے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قائم رکھے، وہ آپ کے ساتھ پھر بھی زندگی گزارے گی خوشی خوشی. اور آخری حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں دیکھیں مختلف ڈائیلاگس چلتے ہیں. مثلا ایک ڈائیلاگ چلتا ہے ہمارے یہاں کہ بیوی کے تھلے لگے ہیں، پنجابی اسی ہم پنجابی ہیں تو نارملی یا بیوی کے تھلے لگے ہیں. بیوی کے یعنی بیوی کے نیچے ہے، بیوی اوپر یہ نیچے، بیوی غالب شوہر نیچے، یہ جملہ ہمارے یہاں چلتا ہے. اسی طرح رن مرید، یہ جملہ کوئی نیا نہیں ہے. میں آج آپ کو بڑی پیاری حدیث سنا رہا ہوں. یہ جملہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ نے بولا اور اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرائے بھی تھے اس جملے پر. اور یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، بڑی پیاری ہے. اور وہ یہ تھا کہ عمر فاروق، حدیث بڑی تفصیلی ہے، میں مختصراً سنا رہا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن کسی نے خبر دی، غلط خبر دی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کی بیٹی کو طلاق دے دی. تو عمر فاروق کی جو بیٹی ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ بھی ہیں، حضرت حفصہ. اب یہ غلط خبر تھی. تو بہرحال عمر فاروق کہتے ہیں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک بارگاہ میں ملنے آ گیا. تو جب میں نے اجازت مانگی، پہلے مجھے اجازت نہ ملی، دوسری دفعہ نہ ملی، پھر مجھے اجازت ملی، میں اندر چلا گیا. میں اندر گیا ہوں، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں. تو عمر فاروق کہتے ہیں وہ خبر غلط تھی، سکون آ گیا. تو کہا کہ اب جب سکون آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا، تو میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام میں کچھ کہوں آپ کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دی. تو عمر فاروق نے ایک جملہ کہا، عمر فاروق نے کہا کہ ہم لوگ قریش کے لوگ ہیں، جب ہم مکہ میں تھے تو وہاں کا لائف سٹائل ایسا تھا، معاشرت ایسی تھی کہ نغلب نساءہم، کہ وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ ہم غالب ہوتے تھے، بیویاں ہمارے انڈر ہوتی تھیں. ہم غالب ہوتے تھے، بیویاں ہمارے انڈر ہوتی تھیں. انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام جب ہم مدینہ آئے ہیں یہاں کا ماحول اور معاشرت ایسی ہے کہ یہاں پر خواتین غالب ہوتی ہیں اور شوہر ان کے انڈر ہوتے ہیں، یعنی شوہر ہماری بولی کے اندر تھلے لگے ہوتے ہیں. تو یہ ایک جملہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرا دیے تھے اور اس جملے پر.
تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جملہ کہہ دینا کہ یار یہ بیوی دے تھلے لگے ہیں، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے سے صحابہ نے بھی بولے ہیں جملے. ہاں حقوق کی ادائیگی کرتے چلے جائیں، اور یقیناً انسان بڑا ناقص ہے اور بڑا کمزور ہے، وہ حقوق کامل ادا کر نہیں پاتا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتا رہے. جزاک اللہ.